اور مزید بھی آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے لیے ایک اور بھی بڑا جھٹکا ہے۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی کے مزید 43 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں، اور جبکہ ذرائع کہتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی اراکین کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے استعفے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ اس پر ہم نے پی ٹی آئی کا موقف بھی لیا اور فاروق حبیب ہمارے ساتھ تھے، ان کی جانب سے بھی کہا گیا، جبکہ یہ جو 43 اراکین ہیں یہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نوٹس میں لائے تھے اسپیکر کو ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے انفارم کیا تھا کہ ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں، وہ اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود اسپیکر نے ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے ان 45 اراکین کے جو استعفے ہیں 45 اراکین کے وہ الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دیے ہیں۔ اب اس پر 1 بجے کی کہا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی، الیکشن کمیشن کے باہر 1 بجے کی کال دی گئی ہے کہ احتجاج کیا جائے گا، کیونکہ مزید 43 اراکین کے استعفے جو ہیں وہ اسپیکر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دیے گئے ہیں، اور اسپیکر نے کہا ہے کہ ان 43 اراکین کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، جبکہ یہ 43 اراکین اب بضد ہیں کہ ان کے استعفے جو ہیں وہ واپس لیے جائیں، ان کو واپس کر دیے جائیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسپیکر کے نوٹس میں لائے تھے کہ ان کے استعفے جو ہیں وہ منظور نہ کیے جائیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پی ٹی آئی رہنما۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا ہے، اسپیکر نے پی ٹی آئی کے مزید 43 جو آپ کے اراکین ہیں ان کے استعفے منظوری کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، پہلے استعفے دیے جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ ہم واپس لیں گے، اس پہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ تو یو ٹرن ہے اپنے لیڈر کی طرح ان اراکین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ دھچکا پی ٹی آئی کو نہیں ہے، یہ جمہوری روایات کو اور ایتھکس کو اور ویلیوز کو اور آئین اور قانون کو دھچکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے یو ٹرن کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ جو گول ٹرن لیا ہے نا انہوں نے، او ٹرن، یہ تو اس کا بھی اپنا تذکرہ کریں نا۔ پچھلے 11 مہینوں سے یہ بال اتفاق جناب مل کے یہ 11 گیدڑوں کی جناب پی ڈی ایم اور کرائم منسٹر چیری بلاسم شہباز شریف اور راجہ پرویز اشرف، اور یہ سارے کہتے تھے کہ یہ استعفے غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور اب یہ دھڑا دھڑ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا پپٹ ہے نا، ان کا کٹھ پتلی راجہ ریاض قائد حزب اختلاف، اس کو بچانے کے لیے یہ ساری ٹکٹلیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب انہوں نے الیکشن کروانا ہے مجبوراً، اس کے لیے یہ اسمبلی ختم کریں گے۔ اسمبلی ختم کرنے کے لیے پھر یہ قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان کی مرضی سے نگران وزیر اعظم اور کیبنٹ بنے گی، تو یہ آپس کی بندر بانٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے کا سارا جناب گند اپنے منہ پہ جناب ملا ہے۔ ورنہ 11 مہینے تو کہتے رہے، 10 مہینے تو یہ کہتے رہے کہ ہم تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ 10 مہینے بعد اچانک ان کو کہاں سے یہ الہام ہو گیا کہ ہاں جی ہم استعفے ایکسیپٹ کر لو؟ تو یہ ساری چکر بازی ہے عمران فوبیا کی وجہ سے، یہ عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں۔ چوہان صاحب، اس وقت تو کہا تھا نا اسپیکر نے کہ 1 بائی 1 مل لیا جائے تو استعفے منظور کر لیے جائیں گے، تو 1 بائی 1 کیوں نہیں ملے؟ کیا مزاج؟ اور سارے 1 بائی 1 جا کے ملے نے، راجہ پرویز اشرف کو پوچھو نا جا کے، اچھا تینوں آ کے ہن سارے 1 بائی 1 آ کے ملے نے، ان سے پوچھے نا، پوری پاکستانی قوم سوال پوچھ رہی ہے۔ راجہ ریاض جیسے پپٹ کو قائم رکھنے کے لیے کہ اس کی جناب شہباز شریف اور جناب اس 13 گیدڑوں کی پارٹی پی ڈی ایم کی مرضی کی نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم لانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں تو پچھلے 1 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نگران وزیر اعظم بنا دے بیگم صفدر کو اور نگران وزیر اعلیٰ بنا دے جنید صفدر کو، تب بھی جناب یہ کے پی کے اور جناب اور پنجاب کے اندر لوگ ان کو ووٹیں نہیں، ان کو چھتر دیں گے، چھتر ماریں گے، ووٹیں نہیں دیں گے۔ ان کی خوش فہمی ہے کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے اس طرح کی 2 نبریاں کر کے۔